پاکستان تحریک انصاف کی سیاست وہ انٹرنلی بھی چیلنجز کا شکار ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ سے الجھتے ہیں، کبھی حکومت سے الجھتے ہیں، اور کہیں بات چیت کا سلسلہ کوئی سافٹ کارنر کہیں ڈیولپ ہونے لگتا ہے تو ان کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایسی تیلی لگاتے ہیں کہ بات آگے 2 قدم بڑھنے کی بجائے 4 قدم پیچھے چلی جاتی ہے۔ سیاسی جماعتیں ماضی میں بھی مشکلات کا سامنا کرتی رہیں۔ پیپلز پارٹی نے بڑا طویل سخت دور دیکھا جنرل ضیاء کے وقت، پی ایم ایل این نے جنرل مشرف کے ہاتھوں بڑی مشکلات جھیلیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان میں، لیکن سیاسی لوگ عام طور پر راستہ نکالتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کیا وہ راستہ نکالنے میں کامیاب ہوگی یا عمران خان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا؟ آج ان سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں گوہر خان، چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ عام طور پر آپ کو ایک صلح جو آدمی کے طور پر جانا جاتا ہے، ماڈریٹ ایلیمنٹ، جو سیاست میں رواداری کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں، کسی کو گالی گلوچ نہیں کرتے، تو تکار بھی نہیں کرتے، اور راستہ آگے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نومبر والی جو کوشش تھی وہ آپ کے کریڈٹ میں ہے، ابھی پاکستانی کچھ امریکن پھر ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں، اس میں بھی آپ کا ذکر آتا ہے۔ کیا کوئی راستہ نکل آئے گا یا کوئی ہوپ لیس سچویشن ہے؟ ندیم صاحب، راستہ تو نکالنا پڑے گا اور راستہ نکلنا چاہیے، اور ہم نے اپنی طرف سے تو جتنا بھی ممکن تھا وہ ہم نے کوشش کی اور بڑی بردباری کا مظاہرہ کیا، اپنے کئی سارے رائٹ سیکریفائز کیے، اپنے لوگوں کی قربانیاں اگر آپ دیکھیں تو کیا کچھ اس پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا۔ نشان لیا گیا، لوگوں کو روکا گیا، الیکشن نہ کرنے دیا گیا، مینڈیٹ چوری ہوا، پھر بھی اسمبلی میں بیٹھے، پھر ہمارے پارلیمنٹیرین کو سارا ای سی ایل پہ ڈالا، پھر بھی ہم نے ان کے ساتھ یہ بھی کمپرومائز کیا کہ چلو ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں، کمیٹیوں کے ساتھ بیٹھے، پارلیمنٹ میں بیٹھے۔ ہم نے پھر خان صاحب نے خود اناؤنس کیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور عمر صاحب کو، شبلی صاحب کو، علی امین صاحب کو آتھرائز کیا کہ آپ آگے بڑھے، مذاکرات کریں۔ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اچکزئی صاحب اپنے پلیٹ فارم سے بھی آگے کوئی بات چلائیں، اور 26 نومبر کے بعد تو پھر ہم نے ایون ایک کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کی اور چاہ رہے تھے کہ آگے کی طرف اگر بڑھنا ہے اور سیاسی مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈنا ہے تو ہونا چاہیے، بٹ انفارچونیٹلی اس کو بھی سبوٹاج کیا گیا بالکل، اور وہ بھی پروگرس نہیں ہو سکا۔ سیاسی مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈنا بہت لازم ہے، اور یہ ہم کہہ رہے ہیں۔ خان صاحب نے اس مرتبہ جو میری ملاقات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے دروازہ کبھی بند نہیں کیا، میں چاہتا ہوں مذاکرات ہو، لیکن میں اپنے لیے نہیں مذاکرات چاہتا کہ میری ڈیل ہو، میری رہائی ہو۔ میں چاہ یہ رہا ہوں کہ ملک کی ڈیموکریسی مضبوط ہو، ایوان مضبوط ہو، ایوان میں سب کچھ ہو، لیکن اس ملک کی خاطر ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو۔ اب بہت زیادہ ہو گیا، ہونا چاہیے کہ، لیکن ایز وی اسپیک کوئی ایسی بات چیت ہو نہیں رہی۔ آپ کا ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ شخصیات سے رابطہ رہا، پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، قدرتی بات ہے آپ سے ملاقات یا بات یا رابطہ ہونا چاہیے۔ علی مین کا ایز چیف منسٹر ان کا بار بار رابطہ رہتا ہے، آپ پارا سے بھی رابطہ رہتا ہے اور باقی لوگوں سے بھی رہتا ہے۔ جو پروڈکٹیو لاسٹ راؤنڈ تھا جہاں پر آپ لوگوں نے انگیج کیا فار دی سیک آف عمران خان یا پی ٹی آئی کے عمران خان کو کچھ گنجائش مل جائے، باہر آ جائیں، وہ کب ہوا تھا؟ پریکٹیکلی جو مذاکرات ہیں وہ ہمارے کبھی شروع ہی نہیں ہوئے۔ ہمارا ایک کنٹیکٹ ضرور اسٹیبلش ہوا تھا 26 نومبر سے پہلے، اور ہم یہ ہوپ کر رہے تھے کہ اگر یہ کنٹیکٹ ہمارا ایز اٹ از اسٹیبلش رہا اور ہم آگے کی طرف بڑھے تو 1-2 مہینوں 3 مہینوں میں ہمارا کچھ نہ کچھ سلوشن کی طرف ہم چل پڑیں گے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر دیں گے، ایک دوسرے سے بات کریں گے تو حل نکل آئے گا، ایک دوسرے کو شکوے شکایات کریں گے، بیٹھیں گے تو بات سے بات بڑھے گی، پھر کوئی حل ہوگا۔ لیکن ہماری کوئی بھی ایسی بات نہیں بڑھ سکی آگے، کوئی ایسے مذاکرات نہیں ہو سکے جس میں ہم نے کچھ پوائنٹس رکھے ہو کہ ٹی او آرز بنائے ہو، کوئی 1-2 پوائنٹ ہم نے رکھے ہو کہ اس پہ کام ہونا چاہیے۔ ایز وی اسپیک کچھ نہیں ہوا۔ لاسٹ ٹائم ملاقات جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے وہ ایک ملاقات ہوئی تھی، بٹ وہ سیاسی نہیں تھی، وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ ایک ہی ملاقات تھی، اور اس سے بھی خاطر خواہ کچھ مطلب فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اب بھی ایسا بظاہر تو نظر نہیں آ رہا، لیکن کوشش ہم بھی کر رہے ہیں کہ ہونا چاہیے اس طرح۔ نومبر کے تیسرے ہفتے میں جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں اس میں کچھ ایس او پیز یا کانفیڈنس بلڈنگ میئرز طے ہوئے تھے، لائک ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کی ہسپتال سے چیک اپ وغیرہ اس کے اوپر بات ہوئی، عمران خان کے کچھ کیسز تھے، بجائے کنوکشن کہ ان کو لمبی تاریخ ڈال دی گئی، تو ایک سافٹ کارنر ڈیولپ ہو رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کی جانب بھی، اور آپ بھی آگے بڑھ رہے تھے، پھر وہ ٹوٹ کیوں گیا سلسلہ؟ دیکھیں، وہ بیسیکلی تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزوں پہ بات یہ ضرور ہوئی تھی کہ اگر ہم بات چیت کی طرف بڑھے اور ہمارا ڈائلاگ شروع ہوا تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ گو میں ہم کیا کچھ کریں گے، تو کچھ چیزیں تو ہم نے ٹیبل پہ رکھی تھی، لیکن ابھی فارمل مذاکرات ہوئے نہیں تھے۔ لیکن آل آف سڈن اس میں اس لیے ایک بریک تھرو نہیں ہو سکا کہ ہم یہ امید کر رہے تھے کہ اب سارے لوگ نیوٹرل، اور اگر عدالت جو فیصلے دیں گے اس کو امپلیمنٹ ہوگا، وہ ہمارے حق میں ہو بھی امپلیمنٹ ہوگا، ہمارے اگینسٹ ہو تو ہم بھی اوبے کریں گے۔ اس لیے جس وقت خان صاحب کو بیل ملی، اور یہ آخری کیس تھا جس میں خان صاحب کو باہر آنا تھا،
اور خان صاحب کو جو باہر آنے والا تھا تو ساتھ ہی اسی کو 8 اور کیسز میں گرفتار کیا گیا. اس سے ماحول میں بڑی ایک تلخی آئی اور ہم آگے کی طرف نہیں بڑھ سکے اور یہ رشتہ وہاں ہی ٹوٹ گیا. اچھا، ایک جو مجھے لگتا ہے بعض اوقات ہارڈ لائن ڈرا کرنی ہوتی ہے نا سیاسی جماعتوں کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، دونوں صورتوں میں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہے. آپ کی جماعت کی جانب سے اس وقت یہ مطالبہ تھا اور اس میں بشرا بی بی کا اور علیمہ خان دونوں کا نام آتا ہے کہ عمران کو ایز اے پری کنڈیشن رہا کیا جائے. حالانکہ آپ انگیج رہتے تو عمران الٹیمیٹلی باہر آ جاتے، اس نے کوئی قتل تو کیا نہیں ہوا کہ مستقل اندر رہتے. یہ ہارڈ لائن نے نقصان نہیں پہنچایا؟ ندیم صاحب، بات دراصل یہ کہ اگر آپ سیاسی لوگ ہیں اور آپ سیاسی بات چیت کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے پری کنڈیشن نہیں رکھنی چاہیے، اور ہم نے کبھی بھی کوئی پری کنڈیشن نہیں رکھی کہ نہیں تھی کہ آپ یہ کریں تو پھر ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے. ایک دوسرے کے ساتھ یا معافی مانگنا یا رہائی کا کرنا، اس کا کوئی طرف ہمارا ذکر نہیں ہوا تھا. دیکھیں، دا فرسٹ تھنگ یہ ہے ٹو بی آن دا ٹیبل اینڈ ٹو سٹ اینڈ فیس ٹو فیس اینڈ ٹاک ٹو ایچ ادر. اور ہم جو کانفیڈنس بلڈنگ ہے وہ ہم کانفیڈنس بلڈنگ میجر لے لیں، اور جو ہماری ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ہم کم کریں. اور جن چیزوں سے شکوے شکایات بڑی ہے ان کا ہم ایک دوسرے کے ساتھ فلی طریقے سے انڈرسٹینڈ کر کے ان پہ گفتگو کریں کہ آپ کی طرف سے کیا زیادتی ہوئی، ہماری طرف سے کیا زیادتی ہوئی، کہاں پر ہے جہاں پر ایک ڈیڈ لاک برقرار ہے جس میں ہونا چاہیے. اس لیے اس کا بڑا ضروری ہے. لیکن اس مقام تک ہم پہنچ نہیں پاتے. جب ہم جاتے ہیں کہیں قریب پہنچ جاتے ہیں پھر بھی ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے، قریب پہنچ جاتے ہیں پھر نہیں ہوتا. یہ بڑا انفارچونیٹلی، اور اب ہونا چاہیے، میرا خیال ہے بہت زیادہ ہو گیا. سب سے جو شاید ایک ڈیوائڈنگ لائن ہے آپ کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں، اس میں حکومت سے زیادہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے ریلیشن شپ میٹر کرتی ہے، وہ 9 مئی ہے. 9 مئی پہ وہ ایک جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ کی پارٹی نے 9 مئی کیا. آپ کہتے ہیں کہ ہم تو احتجاج کر رہے تھے، ہم نے دھاوا نہیں بولا ان بلڈنگز کے اوپر. وہ کہتے ہیں ان بلڈنگ میں 180 بلڈنگز ہیں، 187 ٹو بی پریسائز آئی تھنک بلڈنگز ہیں جہاں پر لوگ پروٹیسٹ کرنے پہنچے. تو وہ کون پہنچا، کیسے پہنچا؟ یہاں پہ آپ لوگوں کو کچھ سارٹ آؤٹ کرنے پڑیں گے میٹرز. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بھی پری کنڈیشن نہ رکھیں کہ ایک دوسرے کے مروز الزام ٹھہرائیں کہ آپ نے کیا اور میں نے کیا، کس نے کیا. ہم نے تو بڑا کلیئرلی کہا پہلے دن سے یہی موقف ہے کہ آپ کمیشن بنائیں، کمیشن میں جو رسپانسبل ہوگا اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا. خان صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ اگر میرے لوگوں نے کیا ہے تو میں سامنے آؤں گا، آپ بتائیں کس طرح ہے، لیکن پہلے کمیشن تو بنائیں. لیکن دس شوڈ ناٹ بی اے پوائنٹ جس کی بیس پہ ہم بیٹھے نہیں. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں لڑتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، انڈیا پاکستان. ایک ہارٹ لائن تو لوگ اسٹیبلش کرتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت ایک دوسرے سے بات کریں. ہماری ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے وہ ہارٹ لائن ہمارا اسٹیبلش نہیں ہو پا رہا، اور اس لیے ادھر کا ادھر ہے، ادھر کا ادھر ہے. یہ اگر ٹرسٹ لائن ایک مرتبہ اسٹیبلش ہوا اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹیبل پہ ایک دن بھی بیٹھ کے بات چیت کی کہ کون رسپانسبل ہے، کون نہیں رسپانسبل، اور کس طرح چیزوں کو آگے لے جائیں، تو کوئی حل نکلے گا. لیکن وہ ایک دن کی ٹیبل بیٹھنا ابھی تک نہیں ہو سکا. کیا 9 مئی کی تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی غیر مشروط مذمت کرنے پہ تیار ہے؟ دیکھیں، خان صاحب نے 2-3 چیزیں اس کی ہے، میں اس کا آپ کو ذکر کروں. جس وقت خان صاحب رہا ہوئے 9 مئی کو اریسٹ ہوئے، 10 کا 11 تاریخ کو خان صاحب سپریم کورٹ آئے. سپریم کورٹ نے سب سے پہلے خان صاحب نے مذمت کی. اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں زمان پارک، وہاں خان صاحب مذمت کرتے ہیں. اس کے بعد ایک کور کمانڈر کانفرنس ہو جاتی ہے، اس کا اعلامیہ آ جاتا ہے. خان صاحب نے میڈیا کے سامنے اس کو کہا، یہ 233 یا 3 سمتھنگ کور کمانڈر کانفرنس کی جو ہوئی تھی اس کا ایک اعلامیہ تھا، یہ اس کا نمبر تھا. خان صاحب نے کہا میں فلی سپورٹ کرتا ہوں. آل آئی وانٹ از دس، کرو بٹاؤ کمیشن، جو رسپانسبل ہے اس کو رسپانسبل کرواؤ، جو سزائیں دینی ان کو سزائیں دے دے. لیکن وٹ وی سے از ویری سمپل. نہیں ہونا چاہیے تھا. خان نے بارہا کہا ہے فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، ہم چاہتے ہیں ان کی قربانیوں کا ہمیں اعتراف ہے، لیکن ہمیں یہ سپیس تو دے دیں کہ ہم اتنا فقط کہتے ہیں کہ ہمارا ورشن تو آپ ریکارڈ پہ لے لیں، ہمارا ورشن کو تو سنیں. کوئی تھرڈ فورس یہاں موجود ہو، کوئی کمیشن تو ہو جو ہماری بھی بات سنے کہ ہم کیا سننا چاہ رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ ہم نے مذمت نہیں کی، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ مذمت پارٹی نے بھی کی، ہم نے انڈیویجولی بھی کی. خان صاحب نے 11 تاریخ کو خان صاحب کی سٹیٹمنٹ نکالے، جو سپریم کورٹ میں وہ آئے، میں ان کے ساتھ تھا. پھر زمان پارک جس وقت گئے، خان صاحب نے اس وقت کیے. پھر جب یہ کور کمانڈر کانفرنس اور خان صاحب جیل میں تھے، خان صاحب نے اس کو بھی فلی انڈورس کی.